معیشت میں سود ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. آپ کسی سود خور کو بولو سود چھوڑ دے, وہ کہے گا یار اس سے زیادہ پیسہ کمانے کا آسان اور بہترین طریقہ دنیا میں نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ پیسہ کمانے کا سود ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا قرضہ لے کے بھاگ جائے, تو اس کا طریقہ ہے رہن رکھو. سمجھ رہے ہو نا, کوئی پراپرٹی کے کاغذات بطور رہن کے رکھ لو. عرب کیسے کرتے تھے, ادھر 1 کروڑ روپے دیا اور رہن میں اس کی زمین رکھ لی اپنے پاس کہ بھئی یہ زمین یا گھر تمہارا ہے جب تک میں قرضہ نہیں دے دیتا. اب قرضہ ملنے کا بھی یقین ہے, نہیں ملا تو آپ یہ پراپرٹی آپ کی ہوئی اور اس پہ پروفٹ بھی مل رہا ہے. پھر اس پروفٹ پہ ڈبل پروفٹ. اس مہینے قسط نہیں دی, کوئی بات نہیں یار اگلے مہینے ڈبل دے دینا. آئی بات سمجھ میں؟ اگلے مہینے نہیں دی یار تمہیں میں چھوٹ دے رہا ہوں, اس سے اگلے مہینے کیا کر دینا, ڈبل کا ڈبل کر دینا. اضعافا مضاعفا قرآن کہتا ہے, دگنا در دگنا کر کے لیتے تھے. آج بھی یہودی یہی کر رہا ہے. بینک میں ٹائم پہ کس جمع نہ ہو کیا لگتی ہے, پینلٹی. پھر وہ پینلٹی ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہے. دنیا میں جو سرمایہ دار آدمی ہوتا ہے, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس کے لیے پیسہ کمانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے, سود کمانا شروع کر دیں. اس میں رسک زیرو ہے. اب بتاؤ ارب پتی لوگوں کے لیے, جو کروڑ پتی لوگ ہیں, ان کے لیے تو بہت, اور عرب میں یہ تھا, سود بہت ہو گیا تھا. یہودیوں نے اس کو بہت پروموٹ کیا تھا سود کو. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی. اچھا سود کے اگینسٹ کیا ہے, مزاربت ہے, مشارکت ہے. اس میں بڑی ٹینشن ہے بھائی. اس میں کیا ہے, فل ٹینشن یہ ہے کہ نفع میں بھی پرسنٹیج. اب کبھی پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے, کبھی پروفٹ کم ہو رہا ہے تو آپ کا مہنگائی بڑھ رہی ہے, پروفٹ کم ہو رہا ہے تو آپ کا بھی کم ہو رہا ہے. انویسٹر کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. فائدہ کس کا ہو رہا ہے, غریب کا ہو رہا ہے. وہ محنت زیادہ کرے گا تو پروفٹ مارجن بڑھے گا تو اس کا بھی بڑھے گا نا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں 1 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں, بولتا ہوں مجھے ہر مہینے 2000 روپے چاہیے. اب آپ محنت زیادہ کرو کم کرو, پروفٹ اس کا رزلٹ نکلے نہ نکلے, مجھے میرا 2000 ملے گا. میرے تو مزے لگ گئے. آپ کی رقم اگر ڈوب گئی, قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گیا, آپ 2000 کے پابند ہو گئے, الٹا اور قرضہ چڑھے گا آپ کے اوپر. غریب آدمی کا بیڑا غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر وہ اس قرضے کو اتارنے کے لیے غفار سے قرضہ لے گا, 2000 وہاں. تو کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ, سارے ضروری نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ قرضے در قرضوں میں جکڑتے چلے جائیں گے. لیکن اسلام نے کیا کہا کہ رسک کون لے گا, انویسٹر. میں اگر پیسہ دے رہا ہوں, نقصان ہوا تو اس کا نہیں ہوگا جو آپ سے قرضہ لے کر گیا ہے. ٹوٹلی نقصان کون اٹھائے گا, انویسٹر اٹھائے گا. اللہ میاں نے کہہ دیا کہ پیسے سے جب پیسہ کمانا ہے تو رسک لیے بغیر, یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے جی میں نے 1 لاکھ روپے دیا, پوجا بھاڑ میں جو مرضی کرے, فائدہ ہو نقصان ہو, نا 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 نا. جب آپ 1 لاکھ روپے کسی کو پکڑاؤ گے یا 1 کروڑ پکڑاؤ گے, آپ تصویر لے کے بیٹھ جاؤ گے یا اللہ اس کو نقصان نہ ہو جائے, کیونکہ نقصان اس کم وقت کا نہیں ہوگا, نقصان کس کا ہوگا, میرا ہوگا. یہ تو آ کے کہہ دے گا حضور سارے ڈبے بارش میں بہہ گئے. میں نے جس قیمت پہ گولڈ اٹھایا تھا بیچنے کے لیے, حضور گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب اس قیمت پہ مجھے مل ہی نہیں رہا. اگر میں لیتا ہوں تو پروفٹ کا مارجن کم کرنا پڑے گا, تو حضور حضور کر کے بیٹھا رہے گا. بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے, انویسٹر کا, جو پیسے والا ہے. اور اس کا بیڑا غرق ہو, نقصان نہیں ہے کیونکہ پیسہ ہے نا اس کے پاس, یہ تو بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے. اس کا بیڑا غرق اگر ہو جائے تو وہ کہاں سے بھرے گا, اس کے پاس پیسہ ہوتا تو آپ سے تھوڑی لینے کے لیے آتا. وہ تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا نا. تو سود میں کیا ہوتا ہے, غریب غریب سے غریب تر, امیر امیر سے امیر تر. اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلامی نظامی معیشت میں کیسے اکانومی جو ہے نا وہ بیلنس رہتی ہے. یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ اس پر میں 1.5 گھنٹے کا بیان کر چکا ہوں. وہ غیر مسلموں نے بھی بیان سنا ہے, وہ بعض غیر مسلموں کے بڑے زبردست تبصرے آئے تھے اس کے اوپر کہ اسلام نے 1400 سال پہلے اتنا بہترین نظام معیشت کو بیلنس کرنے کے لیے دیا. یہ ایک معجزہ ہے اسلام کا, 1400 سال پہلے دیا, جو آج ماہرین کہہ رہے ہیں یار یہ اس سے بہتر کوئی نظام دنیا میں ہو نہیں سکتا. مگر اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے, کیونکہ اس لیے نہیں کرتے کہ اسلام جو حکم دیتا ہے وہ پوری انسانیت کو دیکھتا ہے, جبکہ لاس جو بنتے ہیں نا وہ بنانے والے سب سے پہلے کس کا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنا. ان کو پتا ہے یار اگر ہم نے سود پہ پابندی لگا لی, سب سے پہلے بیڑا کس کا غرق ہوگا, ہم جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. تو کون اپنے خلاف قانون بناتا ہے؟ شراب پہ پابندی لگ گئی, انسانیت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ لگتی کیوں نہیں ہے؟ جو لگانے والے اسمبلی میں وہ سارے پی کے آئے ہوتے, کہیں گے یار ہم نے تو پیے بغیر ہمارا تو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا. تو یہ ممکن نہیں ہے نا.
اس لیے قانون سازی ہمیشہ کس سے کروانی جائے گی؟ خدا سے، جو انسانوں سے بالاتر ہے، وہ سب کا دیکھتا ہے، چند لوگوں کے مفاد نہیں دیکھتا وہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اقلیت میں تھے نا، آپ کو کیا ضرورت تھی سود پہ پابندی لگانے کی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی شراب پہ پابندی لگانے کی؟ جو باطل آدمی ہوتا ہے، آپ سیاستدانوں میں دیکھ لو، سیاستدان ووٹ لینے کے لیے، اپنے فینس کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے مخالف بات کرتے ہیں یا لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے ان سے وعدے کرتے ہیں؟ بتاؤ، وعدے کرتے ہیں نا. کبھی آپ نے ایسا سیاستدان دیکھا جو شرابیوں میں تقریر کر رہا اور کہہ رہا آپ مجھے ووٹ دیں، میں سب سے پہلے شراب بند کرواؤں گا؟ اس کو پتا ہے شرابی مجھے ووٹ نہیں دیں گے. تبھی یورپ امریکہ میں جو ووٹ لیے جاتے ہیں اس میں شراب زنا کا ذکر نہیں ہوتا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم زنا پہ پابندی لگا دیں گے. گدھے گھوڑوں والا کام ہے، لوگ دیں گے نہیں ووٹ. اب تو کیا بات کر رہا ہے یار، سب میری گرل فرینڈ اور میں تو تجھے نہیں دیں گے، لوگ یہ کہیں گے نا. آپ گٹکے والوں میں تقریر کر رہے ہو مجھے ووٹ دو، میں گٹکوں پہ پابندی. گٹکے والا کہے گا تو گٹکا کھا لیتا نا تو ایسی باتیں نہ کر. یہ سب گٹکا نہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے نبی پوری دنیا کا ویژن آپ کو دیا گیا، پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے. اب لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانا ہے، سب سے پہلے اپنا فالوورز بنانا ہے. تو اس کے لیے تو وہ بات کرنی چاہیے نا جس میں لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. لوگوں کی خواہشات آپ چھڑوائیں گے تو لوگ تو آپ سے کٹیں گے نا. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، شراب چھوڑ دو. تبھی تو مشرکین آ نہیں رہے دین کی طرف. بھائی شراب چھوڑنی پڑے گی، بھائی یہ کیسا دین ہے یار. زنا چھوڑنا پڑے گا، بھائی یہ کیسا دین ہے. سود چھوڑنا پڑے گا، بھائی یہ کیسا دین ہے. بت پرستی چھوڑنی، ساری چیزیں عرب کے اگینسٹ جا رہی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے ایک پیغمبر میں اور ایک سیاسی لیڈر میں. آج کل کے بھی موٹیویشنل اسپیکر میں دیکھتا ہوں وہ کبھی وہ بات نہیں کرتے جو ان کی عقل ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہے. وہ ٹھیک بھی اسی کو کہتے ہیں جس کو پبلک ٹھیک سمجھتی ہے، اس پہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تبھی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، انگلش میں سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ویری گڈ، زبردست، کلیپنگ ہوتی ہے. حالانکہ بہت سی چیزیں ان کی عقل کہتی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا تو جو لوگ ہماری اسپیچ سننے کے لیے آئے ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. وہ نہیں کریں گے کبھی. بہت سی چیزیں ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہیں، مگر آج کے موٹیویشنل اسپیکر ان کو غلط نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں اتنا اچھائی کو پروموٹ کرو، اس اچھائی کو پروموٹ کرو جس کو لوگ عملاً اچھا سمجھتے ہوں. سمجھتے ہیں بات کو؟ جس کو لوگ کیا سمجھتے ہوں؟ پریکٹیکلی سمجھتے ہوں کہ یہ اچھا ہے. لیکن پیغمبر ان تمام پابندیوں سے آزاد.